وفاق کے حلیف آزاد کشمیر میں بن گئے حریف۔ بلاول بھٹو نے اتحادیوں کو دھمکی لگا دی، کہتے ہیں وفاقی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو چکی۔ ویڈیو پیغام میں چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا، پونچھ والوں میں آ رہا ہوں، آپ تیاری کریں، یہ صاف و شفاف انتخابات نہیں تھے، یہ دھاندلی الیکشن تھے، یہ گولی الیکشن تھے، یہ قاتل الیکشن تھے، یہ خونی الیکشن تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہمت نہیں ہارتی، ہم پیچھے نہیں ہٹتے اور ہم کبھی میدان نہیں چھوڑتے۔ میرپور اور مظفر آباد میں جو سیٹیں چوری کی گئی ہیں وہ آپ کو دلواؤں گا۔ 4 اگست کو مظفر آباد سے پیپلز پارٹی کو جتوا کر نون لیگ کی سازش کو ناکام کرنا ہے۔ ڈیڈ لائن دینے کی باتیں قصے اور کہانیاں ہیں۔ رانا ثناء اللہ کا بلاول بھٹو کے بیان پر جواب، کہتے ہیں انتخابی نتائج آمنے سامنے آنے پر پیپلز پارٹی نے شور مچانا شروع کر دیا۔ پیپلز پارٹی صرف کابینہ میں شامل نہیں، باقی ہر طرح سے حکومت میں شامل ہے۔ رانا ثناء اللہ نے الزام لگایا کہ پیپلز پارٹی نے کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے افراد کے ساتھ مل کر مظفر آباد میں ہنگامہ کروایا تاکہ شہر میں خوف و ہراس پھیلے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کے بیان کے حوالے سے کہا، ملک میں پارلیمانی جمہوری سسٹم اور آئین ہے، اس سسٹم نے ہی ملک کو متحد کر رکھا ہے۔ محسن نقوی جو کہنا چاہتے تھے وہ کہہ نہیں پائے اور بات کدھر کی کدھر چلی گئی۔ اس سسٹم میں صرف عمل درآمد کی کمی ہے۔ نئے انتظامی یونٹ سے متعلق اسٹیبلشمنٹ نے کوئی ڈیڈ لائن دی، نہ کوئی بات کی۔ آزاد کشمیر میں نون لیگ کو سادہ اکثریت حاصل ہو گئی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے پریس کانفرنس میں کہا، نون لیگ کی فتح مخالفین کو ہضم نہیں ہو رہی۔ شرجیل میمن نے بے بنیاد الزامات لگائے۔ الزامات لگانے والے شواہد بھی پیش کریں۔ اگر 2024 کے الیکشن پر سوال اٹھاتے ہیں تو کیا سندھ حکومت پر سوال نہیں اٹھتا؟ پیپلز پارٹی کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ وزیر امور کشمیر امیر مقام نے کہا، آزاد کشمیر میں انتخابات سے ریاست کی عملداری قائم ہوئی، عوام نے کارکردگی کی بنیاد پر مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے بلاول بھٹو کے بیان پر تنزیہ ٹویٹ لکھا، اف ہم ڈر گئے، اب کیا ہوگا؟ پیپلز پارٹی کو پی ٹی آئی 2 قرار دے چکے ہیں۔ کہا، پیپلز پارٹی 18 سال سے اقتدار میں ہے لیکن سندھ میں کیا کام کیے ان کے پاس بتانے کو کچھ نہیں۔ رانا ثناء اللہ اور امیر مقام کی نیوز کانفرنس میں تکبر تھا۔ نون لیگ کے امیدوار ٹھپے لگاتے رہے اور ہم نے تحریری شکایات کی۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی پریس کانفرنس، کہا، پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو ہرانے کے لیے نون لیگ اور الیکشن کمیشن کا گٹھ جوڑ تھا۔ ہمارے امیدواروں کو ہرانے کے لیے بھرپور دھاندلی کی گئی۔ الیکشن کمیشن نے پارٹی کا کردار ادا کیا۔ کشمیر کے انتخابات میں 2024 کے الیکشن کی تاریخ دہرائی گئی۔ فارم 47 کی حکومت تھی، یہ فارم 47+ کی کارروائی تھی۔ کشمیریوں کے مفادات کے لیے آواز بلند کرتے ہیں۔ آزاد کشمیر الیکشن میں نون لیگ کا سادہ اکثریت حاصل کرنے کا دعویٰ، الیکشن کا دوسرا مرحلہ بھی جیت لیا۔ 20 میں سے نون لیگ 14 اور پیپلز پارٹی 5 سیٹوں پر کامیاب۔ نون لیگ کے شاہ غلام قادر، مصطفیٰ بشیر، فاروق حیدر، ثاقب مجید اور ناصر ڈار فاتح۔ چودھری اسماعیل، احسن رضا، مریم جاوید، ذیشان علی، راجہ صدیق جیت گئے۔ عامر شاہ، شوکت شاہ، یاسین لون اور محمد احمد رضا قادری کامیاب۔ پیپلز پارٹی کے میاں عبدالوحید، سردار مختار جیت گئے۔ دیوان علی خان، عامر عبدالغفار اور عبد الماجد بھی کامیاب۔ ایل اے 28 مظفر آباد 2 کے 56 پولنگ اسٹیشنز پر 4 اگست کو پولنگ ہوگی۔ 118 پولنگ اسٹیشنز کے نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کے باسل نقوی کو برتری حاصل۔ ایل اے 27 اور ایل اے 28 میں آج پولنگ ہوگی۔ دونوں حلقوں میں عام تعطیل کا اعلان۔ انتخابات کا تیسرا مرحلہ 10 اگست کو پونچھ ڈویژن میں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جیتنے والوں کو مبارکباد۔ وزیر اعظم نے کہا، کامیابی کا تسلسل قائد نون لیگ نواز شریف اور پوری ٹیم کی محنت کے ثمر ہے۔ آزاد کشمیر کی ترقی و خوشحالی نون لیگ کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایکس پر پوسٹ میں لکھا، کوئی اور نہیں بس شیر۔ عالمی منڈی میں خام تیل سستا ہونے پر حکومت نے بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی۔ پیٹرول 4 روپے 8 پیسے سستا کر دیا۔ نئی قیمت 331 روپے 95 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 45 پیسے کمی، 389 روپے 93 پیسے کا کر دیا گیا۔ خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششیں جاری، ثالث صرف پاکستان۔ ایران نے پھر یہ بات دہرا دی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی اور عالمی پیش رفت پر تبادلہ خیال۔
اسحاق ڈار کی عباس عراقچی کو دورہ پاکستان کی دعوت۔ دوسری جانب سعودی ولی عہد اور ترک صدر میں رابطہ۔ ترک صدر کا سعودی قیادت میں کثیر القومی دفاعی بحری اتحاد کے قیام کا خیر مقدم۔ شہزادہ محمد بن سلمان اور رجب طیب ایردوان میں دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ترک صدر کی حوثیوں کے بحیرہ احمر میں جہازوں پر حملوں کی شدید مذمت، سعودی عرب سے یکجہتی کا اظہار۔ ایرانی قیادت پاک مذاکرات سے متعلق دوغلا موقف اختیار کر رہی ہے۔ تہران ایک طرف ملاقات کی درخواست، دوسری طرف مذاکرات کی تردید کرتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر بیان، دعویٰ کیا آبِ ہرمز ہر صورت کھلی رہنی چاہیے۔ آبی گزرگاہ امریکی بحریہ کے مکمل کنٹرول میں ہے۔ آبِ ہرمز کل تک مکمل طور پر کھل جانا چاہیے۔ ایران کے لیے معاہدہ یا سرنڈر کرنا ہی واحد راستہ ہے۔ ایران کے پاس یہ آخری موقع ہے۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے ٹاک میں کہا، ہرمز کے بعد ایران کی جوہری صلاحیت پر بات کریں گے۔ اینڈی برنہم سے اچھے تعلقات کا خواہاں ہوں۔ برطانوی وزیراعظم کو نہیں بتا سکتا کہ ملک کیسے چلاتے ہیں۔ برطانیہ دیوالیہ ملک، شمالی سمندر کا تیل کھول دیتا ہے تو امیر ہو جاتا ہے۔ امریکہ سے مذاکرات رویے میں تبدیلی کے بعد ہی ممکن۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر میجر جنرل محسن رضائی کہتے ہیں جنگ نہ کرنے کا واضح اعلان کیا ہے۔ منجمد فنڈز بحال، ہرمز میں مداخلت بند کرنی ہوگی۔ یوکرین کے 3 علاقوں پر حملوں کی تیاری تھی، غلطی کے دعوے پر جوابی کارروائی روک کر تحقیقات شروع کر دی۔ یوکرین کو حملے کی قیمت ہر صورت ادا کرنا ہوگی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں مانسون کا طوفانی سپیل، مانسہرہ میں کلاؤڈ برسٹ سے برساتی نالوں میں شدید طغیانی۔ جھبوڑی میں 3 کمسن بچیاں برساتی نالے میں بہہ گئیں، 2 بچیاں جہاں بھاگ، 1 کو بچا لیا گیا۔ راولپنڈی میں موسلادھار بارش سے ہر طرف پانی ہی پانی، گرجا روڈ پر 6 سالہ بچہ برساتی نالے میں ڈوب گیا، ایمبولینس بارش کے پانی میں پھنس گئی۔ لاہور، گجرانوالہ، گجرات، فیصل آباد، ساہیوال، پاکپتن اور ننکانہ صاحب میں بادل جم کر برسے۔ خالد مقبول گروپ اور مصطفیٰ کمال گروپ کے درمیان صلح کروانے کے لیے مشترکہ دوست میدان میں آ گئے۔ ذرائع ایم کیو ایم کے مطابق دونوں گروپوں کے رہنماؤں میں اہم بیٹھک جاری۔ خالد مقبول گروپ گزشتہ رات ہونے والے واقعے کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی چاہتے ہیں۔ واقعے کے حوالے سے اب تک متعلقہ تھانے میں کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا ہے۔ پارٹی کے عارضی مرکز بادرآباد میں اجلاس کے بعد خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال کے حامیوں میں جھگڑا، ہاتھا پائی کے بعد ہوائی فائرنگ بھی ہوئی۔ صدر مملکت کا وطن کی امن و سلامتی کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے پولیس شہداء کو خراج تحسین پیش۔ یوم شہدائے پولیس کے موقع پر قوم کے نام پیغام میں آصف زرداری نے کہا، پولیس کے بہادر افسران اور اہلکاروں کی قربانیاں پوری قوم کے لیے باعث فخر۔ پولیس جرائم، دہشت گردی اور پرتشدد انتہا پسندی کے خلاف صف اول میں خدمات انجام دے رہی ہے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان پولیس کی غیر معمولی بہادری اور قربانیاں قابل ستائش ہے۔ شہدائے کے اہل خانہ کے صبر، استقامت اور حوصلے کو سلام پیش کرتے ہیں۔ سوات میں پاک فوج اور خیبر پختونخوا پولیس کی جانب سے مشترکہ پیٹرولنگ اور فلیگ ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ سوات کے شہریوں نے پاک فوج اور پولیس کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا۔ شہریوں نے قومی پرچم تھام کر افواج پاکستان اور پولیس کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ شرکاء کی جانب سے پاکستان زندہ باد اور پاک آرمی زندہ باد کے پرجوش نعرے لگائے گئے۔ مشترکہ پیٹرولنگ کے دوران سیکیورٹی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر مشتمل قافلوں نے شہر کی اہم شاہراہوں پر گشت کیا۔ لاہور میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے 983ویں عرس کا آج آخری روز۔ ملک بھر سے عقیدت مندوں کی داتا دربار آمد کا سلسلہ جاری۔ زائرین کے مزار پر حاضری کا فاتح خوانی، ملک کی سلامتی و استحکام کے لیے خصوصی دعائیں۔ محافل حسن قرت، ذکر، نعت خوانی، قوالی اور روحانی نشستوں کا سلسلہ جاری۔ دودھ کی سبیل اور وسیع پیمانے پر لنگر کی تقسیم۔ پولیس نے فول پروف سیکیورٹی انتظامات کیے۔ آج اجتماعی دعا ہو گئی۔ چلے انتظامیہ کا آج لاہور میں مقامی تعطیل کا اعلان۔ اور دوسرے ٹیسٹ کے دوسرے روز کے اختتام پر پاکستان نے 2 وکٹوں کے نقصان پر 266 رنز بنا لیے۔ قومی ٹیم کو ویسٹ انڈیز کی برتری ختم کرنے کے لیے مزید 78 رنز درکار۔
عبداللہ شفیق 107، بابر اعظم 86 رنز پر وکٹ پر موجود۔ اوپنر اذان اویس 55، امام الحق 14 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ ویسٹ انڈیز کی ٹیم پہلی اننگز میں 344 رنز بنا سکی۔ جسٹن گریوز 73 اور روسٹن چیس 70 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ برینڈن کنگ نے 46 رنز بنائے۔ ساجد خان کی 4 وکٹیں، محمد علی، عبید شاہ، علی عثمان کی 2 وکٹیں۔